بات ہو رہی تھی کہ مسلم لیگ نواز شریف فیملی اوور سمارٹ پلے کر رہی تھی اور کر رہی ہے. کچھ چیزیں جو کہ طے ہوئی تھیں پیپلز پارٹی کے ساتھ، مولانا کے ساتھ، اے این پی کے ساتھ، اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ، اور کچھ نوٹس شیئر ہوئے جس کی بنیاد پہ یہ ملاقاتوں کا جو سلسلہ شروع ہوا تو ایک راؤنڈ پورا کیا گیا، لیکن اس کے بعد معاملہ کہیں پھنس گیا. وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا معاملہ کہاں پھنسا ہوا ہے؟ مریم صفدر صاحبہ کو جی دوبارہ سنوائیے. جو پہلا مرحلہ ابھی ہمیں درپیش ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ہے. پہلے ہم وہاں تک پہنچیں گے، اس کے بعد یہ جو باقی ڈیسیجنز ہیں کہ کون پرائم منسٹر ہوگا، کون ٹیک اوور کرے گا، کیا ہوگا، یہ سب بعد کی باتیں ہیں، ہم بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے. یہ بات کی باتیں ہیں، پہلے تحریک عدم اعتماد ہو جائے، یہ بات کی باتیں ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کہتے ہیں وہ بھی سنیں. ساری چیزیں ابھی جزیات جو ہیں وہ باقی ہیں، ان جزیات کو بھی طے کیا جائے گا کیونکہ ہم نے ہوم ورک کرنا ہے. اس کے لیے جب تک ووٹ پورے نہیں ہوتے تو پھر جلد بازی بھی نہیں کرنی ہم نے، اور انشاءاللہ ہم جلد ہی ووٹ پورا کر لیں گے. شاہد خاقان عباسی صاحب نے تو بالکل اپنا دل کے اندر جو کچھ تھا وہ کھول کے رکھ دیا کہ وہ چاہتے کیا ہیں. سنائیے جی. یہ حکومت چلی جائے نو گی، کانفیڈنس کے بعد عوام کے پاس جانا پڑے گا. پرائم منسٹر چلا گیا، کورٹ فیصلہ کر دے گی، اسمبلی بھی ٹوٹ گئی، نہ لیڈر اپوزیشن نہ لیڈر تو ہاؤس. جنرل الیکشن میں چلے جائیں گے آپ. جی آپ جنرل. اور صوبائی اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہوں گے نا، پھر تو فارغ نہیں، صوبائی اسمبلی قائم ہے. وہ صوبائی اسمبلیاں چل رہی ہیں جی چل رہی ہے. تو آپ کے وزیر اعلیٰ بزدار صاحب ہوں گے، ان کو بھی ہٹا سکتے ہیں، وہ بھی رہ سکتے ہیں. یہ ہے سر سلسلہ چودھری صاحب. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ تھا ان کے درمیان طے ہوا تھا کہ پیپلز پارٹی نے بھی اپنی جگہ اپنی پوزیشن تبدیل کی، اور شریف فیملی نے بھی کہا تھا، شہباز شریف صاحب نے، انہوں نے بھی اپنی پوزیشن تھوڑی سی تبدیل کی کہ استعفے بھی نہیں اور ہم تحریک عدم اعتماد کو ہی لیں گے. اور پھر وہی واپس خورشید شاہ فارمولہ کہ ایک مناسب وقت کے لیے جو بھی سیٹ اپ آئے گا وہ مناسب وقت کے لیے آئے گا. اس دوران ہم لیجسلیشن کریں گے، کوئی نیب آرڈیننس، نیب کے قوانین تبدیل کریں گے، الیکٹورل ریفارمز لے کے آئیں گے، ای وی ایم جو ہو چکا ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین، اس کو ریورس گیئر لگائیں گے. یہ سارے کام کر کے پھر ایک عبوری سیٹ اپ جو کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے، لیڈر آف اپوزیشن، لیڈر آف دی ہاؤس، یہ بنائیں گے اور سموتھلی اگلے الیکشن کی طرف جائیں گے. یہ ان کے درمیان طے ہوا تھا. اور اگلے وزیر اعظم کا بھی معاملہ یہاں تک ہو گیا تھا کہ اگلے وزیر اعظم کا بھی کہ پیپلز پارٹی بھی نہیں، مسلم لیگ نواز بھی نہیں، کسی چھوٹی جماعت کے رکن کو وزیر اعظم بنا دیں یا جس پہ اتفاق ہو. مسلم لیگ نواز اب اس سے دوڑ گئی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں، ہم صرف فوراً الیکشن چاہتے ہیں، اس لیے وہ اس طرف نہیں آ رہے. جب ان سے پوچھا جاتا ہے، اتحادی جماعتوں نے پوچھا جی آپ کے پاس اگلا پلان کیا ہے، تو اس پہ خاموشی. زرداری صاحب اگلا پلان لے کے آئیں، خاموشی، اس لیے وہ علیل ہو گئے اور آرام سے چلے گئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، وہ صحت یاب ہونے کا سیاسی طور پہ انتظار کر رہے ہیں. مسلم لیگ نواز یہ چاہتی ہے کہ ایک دفعہ یہ سارا سسٹم خراب کیا جائے اور نیا لیڈر آف دی ہاؤس آئے گا نہیں جب تک ہم نہیں مانیں گے. جب نیا لیڈر آف دی ہاؤس نہیں آئے گا، اسمبلی خود بخود ڈیزالو ہو جائے گی اور اگین یہ سارا جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ بھی پولیٹیکل پلیئرز کے ہاتھ سے نکل جائے گا. لہٰذا خاموش رہیں، صرف عدم اعتماد کا انتظار کریں، اس تک ہمیں قائم رہنا چاہیے. تو یہ چوہے صاحب کھیل کھیلنا چاہ رہے تھے جس سے تمام پلیئرز پولیٹیکل پیچھے ہٹ گئے ہیں. بہرحال اس میں ابھی چل رہی ہے گیم. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، اپوزیشن اپنی کوشش کر رہی ہے، حکومت جو ہے وہ اس میں اب اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ اعتماد ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور مخالفوں کے اندر کوئی، پنجابی میں جس کو کہتے ہیں ساتھ کوئی نہیں، اور یہ عدم اعتماد موو کر سکتے ہیں اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر یا پرائم منسٹر کے خلاف، لیکن یہ منہ کی کھائیں گے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو ٹیکنیکل وجہ ہے کہ ان کو 172 بندے چاہیے عدم اعتماد کرنے کے لیے، یہ انہوں نے پروڈیوس کرنے ہیں، حکومت نے کچھ نہیں کرنا. بالکل ایسا ہی ہے. آپ کو زیادہ پتہ ہے پارلیمانی پریکٹس کا.
خرم دستگیر صاحب کو ذرا مطلب خرم دستگیر صاحب کو سن لیں پھر آپ آتا ہوں. میں کسی نمبر پہ کمنٹ نہیں کروں گا، لیکن ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے. زیادہ ابھی بھی ہمارا جو انحصار ہے، اگر انشاءاللہ جب بھی عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے تو انہی لوگوں پر ہوگا. اتحادی اگر ہمیں جوائن کر جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن اتحادیوں پر ہمارا بنیاد نہیں ہے. اس بنیاد پر ہم عدم اعتماد کی تحریک لے کر آ رہے ہیں. اتحادیوں کی بنیاد پہ ہم عدم اعتماد نہیں لائیں گے اور پی ٹی آئی کے اندر ہی کوئی لگائیں گے جی سراغ. اس کے بعد ناصر حسین شاہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی، انہوں نے ایک میگا آفر کی ہے، وہ بھی سنیے. ہم بالکل الیکشن پروسیس کا حصہ بنیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں الیکشن ہو اور اس میں سندھ حکومت ہمارے لیے کوئی اس طرح کی وہ رکاوٹ نہیں ہے، یا یہ کوئی ہمیں اتنا بڑی قربانی نہ سمجھا جائے اس کو کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کا کھل کے اظہار کیا ہوا ہے کہ سندھ حکومت کسی بھی مسئلے کی رکاوٹ نہیں ہے کہ جی اس کی وجہ سے جو ہے ہم چیزیں روک دیں گے. اگر پورا پروسیس ہوتا ہے، پورے ملک میں الیکشن ہوتا ہے تو سندھ کو آپ سب سے پہلے پائیں گے. اچھا، بہت خوش ہو رہی تھی عاصمہ شرازی صاحبہ کیونکہ بڑی اچھی بات کر رہے تھے ناصر حسین شاہ صاحب ان کے خیال میں. اب آگے حمدہ شہباز کہتے ہیں جی کہ سب سے رابطے ہیں، سنائیے جی. جہانگیر ترین کے ساتھ جو رابطے ہو رہے ہیں، رابطے اپنا جو ہے وہ سب کے ساتھ ہے، کیونکہ ہدف ایک ہی ہے، عمران نیازی کو گھر جانا ہے انشاءاللہ. ہدف ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. جہانگیر ترین صاحب سے بھی رابطے ہوں گے جن کو اے ٹی ایم مشین کہا جاتا تھا اور گلے خشک ہو گئے تھے. اب چوہے صاحب اگلی آپ کے شہر میں آپ ذرا خبریں دیں نا. آپ کے شہر میں آج ایک اور ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور وہ ہے جہانگیر ترین صاحب کے تمام ہم خیال جو ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، ان کا کھانا کیا جا رہا ہے. تو یہ کھانا کس لیے ہے؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو دکھانے کے لیے یا پھر اپوزیشن کو دکھانے کے لیے؟ نہیں، بار جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ جو واقعات ہوئے ہیں، لیکن یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ ان کے وزیر مشیر تمام عہدوں پر قائم ہیں اور ان کے ایم این ایز میں سے کسی کو شو کاز نوٹس نہیں دیا گیا پارٹی سے نکالنے کے. لہٰذا وہ اس وقت تک ان ریٹرن بغیر کسی اناؤنسمنٹ کے اس وقت وہ پرانی تنخواہ پر کام کر رہے ہیں. کل ان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو اس کا ہم نہیں کہہ سکتے. اگر چوہے صاحب وہ یہ کہیں کہ ایف آئی آر جو ہے وہ ختم کریں، مقدمہ واپس لیں، یہ جو آپ نے ایک رکھا ہوا ہے، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ تو وہ پہلے ہی ختم ہے، اس کے میں کیا ہوا ہے؟ کسی کو پکڑا تو گیا ہی نہیں. نہیں، ایف آئی آر تو موجود ہے، کاروائی تو کچھ ہوئی نہیں. کاروائی اور ہو ویسے رہی ہی ہے. میرا تو یہ موقع ہے کہ اس ملک میں جس کے پاس پیسہ ہے، جس نے جس طرح اکٹھا کر لیا اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا سونر اور لیٹر. آپ نے وہ ابھی وہ جو نیب کی بڑے پیمانے پر انہوں نے فیصلے، جس کو ہمارے بڑے ذرائع نے بتایا ہے، اس طرف آتے ہیں. اس میں دو چیزیں اور ہیں. اس طرف آتے ہیں جیسا پہلے ذرا اس قضیے کو سمیٹ دیں. اس طرف بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ترین صاحب کی میٹنگ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ان کے بندے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وزیر اعظم کے خلاف ووٹ نہیں دیں گے. آپ نے کہا کہ ان کو ابھی تک شوکاز نہیں دیا گیا، تو شوکاز دینے کے بعد کیا کوئی اس پوزیشن میں بھی ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اپنے کسی لوگوں کو شوکاز دے یا ان کو کوئی سخت کارروائی کرے، ان کے خلاف انضباطی کارروائی کرے پنجاب میں؟ پھر آپ ووٹ تو پھر ہی دیں گے نا اگر آپ ایم این اے ہیں. ہاں جی، اگر آپ ان کو ڈسکوالیفائی کرا دیتے ہیں کہ ہمارے ڈسپلن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں جی، جبکہ پھر اس کے بعد تو بات ختم ہو جاتی ہے. یہ آج کا اس کا مطلب ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈنر ہے، کھانا وانا ہے، وہ بس صرف فہمی ہی ہے سلام دعا کے لیے؟ نہیں، میں نہیں کہہ رہا، کیونکہ میرے پاس ابھی اس کے اوپر کوئی بھی آپ نے اب دیکھ لیا 3 سال از اے لانگ ٹائم، تو ہم کٹھے کام کر رہے ہیں کہ میرے پاس جب تک کوئی پکی بات نہ ہو میں اس میں نہیں پڑتا. ایک اپوزیشن رہنما کا چوہے صاحب کہنا ہے، وہ کہتے ہیں جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ہمارے پاس یہ دستخط شدہ ایک قرارداد یعنی کہ تحریک عدم اعتماد موشن تحریری صورت میں موجود ہے اور اس پہ دستخط ہیں مطلوبہ ارکان کے، اور اگر
یہ درمیان میں جو قضیات ان کے چل رہے ہیں اس پہ کوئی اتفاق ہو جاتا ہے، کسی نقطے پہ پہنچ جاتے ہیں اور اگلے سیٹ اپ پر بھی تیار ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم 22 فروری سے پہلے وہ اسپیکر قومی اسمبلی کے حوالے کر سکتے ہیں۔ اپوزیشن یہ کلیم کر رہی ہے، اور اگر اتفاق نہیں ہوتا تو پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا، پھر معاملہ لنگر آن ہو جائے گا اور بجٹ تک یہ پھر اسی طرح ہی چلیں گے۔ جی چودھری صاحب، بہرحال ابھی یعنی جمپ کرنا کنکلوژن کہ جی وہ کامیاب ہو جائیں گے یا ناکام، کامیاب تو ابھی تک اگر میرے سے اگر ابھی ٹلٹ آف بیلنس ان فیور آف دی گورنمنٹ، بالکل ایسا ہی ہے۔ ابھی تک اگر آپ کہیں تو جو گورنمنٹ کا وزن ہے وہ 60 ہے اور اپوزیشن کا 40 ہے، بالکل صحیح ہے۔ ابھی 50-50 بھی نہیں ہے۔ دورہ روس سے پہلے وہ کہتے ہیں جی ہم موو کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ وزیر اعظم عمران خان ماسکو نہ جا سکیں، یہ بھی ایک ہے۔ وہ تو پھر یہ ان کا ایجنڈا نہ ہوا، یہ تو پھر کسی اور جگہ سے ایجنڈا ان کو مل رہا ہے نا، تو وہ اور ایکسپوز ہو جائیں گے۔ اور 18 کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، ہاں جی، تو وہ بھی راتوں رات تو نہیں ہے، اگر موو یہ کر بھی دیں، آپ کو پتہ ہے پھر ایک خاص سیشن ہوگا، پھر 14 دن کے اندر وہ اجلاس بلایا جانا ہے وغیرہ وغیرہ، وہ آپ کو سارا پتہ ہے۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ آج آپ نے درخواست دی تو کل اس پر ووٹنگ ہو جانی ہے، آئی ڈونٹ تھنک سو۔ تو سر ایجنڈا تو پھر ہے نا، کیونکہ 22 فروری کا آخری ہفتہ، پھر 22 فروری سے پہلے 24 فروری کو وزیر اعظم عمران خان نے روس جانا ہے، ان کا دورہ روس مؤخر کرنا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ پہلے بھی پاکستان اس وقت سینڈوچ بنا ہوا ہے، ملٹی وہ کیا کہتے ہیں کثیر الجہتی خارجہ پالیسی، جس کو ملٹی لیٹرلزم کہتے ہیں، اس طرف جا رہا ہے۔ تو ایک پریشر تو موجود ہے، اور ایسے وقت میں جب یوکرین کے معاملے میں روس، امریکہ، مغربی دنیا بالکل ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں۔ سر میرا خیال ہے صابر شاکر صاحب دوبارہ سن لیں کہ یہ جو وہ بھی کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں ان کو منہ کی کھانی پڑے گی، اور یہ سال ڈیڑھ جو رہ گیا ہے اس میں عمران خان زیادہ بہتر اور بڑی طاقت سے اپنے ایجنڈے اور اپنی پالیسیوں پر عمل کر سکیں گے۔ یہ ذرا تھوڑا آپ صبر کر لیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور روس کا دورہ جو ہے وہ بہت بڑا پاکستان کے لیے ایک بریک تھرو ہے، اور چین کے بعد روس اگر پاکستان کے ساتھ اس لیول پر نہیں بھی کھڑا ہوتا، یا کم از کم انڈیا سے فاصلہ ہو جاتا ہے پاکستان کی کوششوں کے نتیجے میں، اور ریاستیں ابھی بھی عدم اعتماد پاکستانی مفادات کے خلاف، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر اس کے ساتھ لنک کریں گے تو یہ پاکستان کے مفادات کے خلاف ایک بین الاقوامی سازش کا حصہ ہوگا۔ یہ یہاں وہاں وہ جو بندے ہیں جو پھیرے ہیں اپنے بریف کیس لے کے لنڈن میں، اور ایک بندہ جاتا ہے آتا ہے، وہ میں اب لے آیا ہوں، پہلے وہ اعلان کر رہا تھا کہ جی میں اب دوبارہ جب آؤں گا تو نواز شریف کو لے کے آؤں گا، اب اس کا کوئی ذکر نہیں کہتا جی میں نے تو نہیں کہا تھا، یہ تو ٹیلی ویژنوں پر آ رہا ہے اس کی پریس کانفرنس۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔